اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے راستے پہ نہ چلو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ اتباع کرو، نہ چلو، کیوں نہ چلو؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ تشریف لے جانے کا حکم ہوا، سارا معاملہ بنا، اور جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کو مقام و مرتبہ تھا وہ چھن گیا، واستکبر وکان من الکافرین۔ تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا کہ رب کریم، اے رب، مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکال رہا ہے، مجھ سے یہ مقام و مرتبہ آدم کی وجہ سے چھینا گیا نا، تو اگر میں جنت میں نہیں نہ رہا تب جانے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ اس لیے کیا کہا گیا، انہو لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اس نے اس دن کہا تھا اگر میں جنت میں نہیں رہا آدم کی وجہ سے تو اب جانے میں ان کی اولاد میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا، ان سے اس طرح کے کام سرزد کرواؤں گا کہ یہ جنت کے حقدار، جنت کے مستحق نہیں رہیں گے، کھلا دشمن ہے۔ لیکن حضرت جی نہ ہم نے قرآن پڑھا، نہ ہم نے قرآن کھولا، تو جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کھلا دشمن ہے، ہمارے اسے یرانے ہیں، اسی کی مانتے ہیں، اسی کی سنتے ہیں اور اسی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، وہ جو دل میں بات ڈالتا ہے کوئی چیک کی نہیں کرتا کہ یہ بات کدھر سے آئی ہے، یہ بات عمل کرنے والی ہے بھی کہ نہیں، اس بات پہ چلنا بھی چاہیے کہ نہیں۔ خاوند کے دل میں ڈالا دے بڈی نو طلاق، اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، دے دیا۔ بیوی کے دل میں ڈالا مانگے تے کو طلاق، کنی دیر رہنی ہے دے نال، اس نے بھی کچھ نہیں سوچا، اس نے بھی کہا دے دے، ایسے کر ویسے کر ویسے کر ایسے کر۔ تو یہ تو حضرت جی ان کے لیے ہے کہ جو بچنا نہیں چاہتے، لیکن جو بچنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے میں ضرور بچاؤں گا۔ یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو بچنا ہی نہیں چاہتے، جو چل ہی اس کے، جو فیصلہ کر چکے ہیں کہ چلنا ہی اس کے راستے پہ ہے، لیکن جو بچنا چاہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ایک بار صدق کے دل سے، صرف اتھو نہیں، اے بھی نال ہوئے، یہ نہیں یہ کچھ اور کہہ رہا ہو یہ پڑھ رہی ہو، فرماتے ہیں جو صدق کے دل سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان 10,000 پردے حائل کر دے گا۔ 10,000 صدق کے دل سے، اتھو نہیں، صرف دل بھی ساتھ ہو، جو صرف ایک بار اللہ سے پناہ مانگے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ 10,000 پردے درمیان میں حائل کر دے گا شیطان کے اور اپنے بندے کے۔ جو بچنا چاہے سچے دل سے اپنے اللہ کو پکارے، اور پھر جس کو اللہ بچائے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے، اس کا پھر کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن ہم پکارتے نہیں ہیں۔ اور امام ابن جوزی نے بھی کمال لکھا، آپ فرماتے ہیں تو اپنے کسی دوست سے ملنے چلا گیا، جب تو اس کے دروازے پہ پہنچا تو اس کے دروازے پہ ایک خوفناک سا کتا بیٹھا ہے، اب وہ تجھے اندر نہیں جانے دے رہا، جب تو اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ تجھ پہ بھونکتا ہے، وہ تجھ پہ جھپٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تو کیا کرے گا؟ اس کتے سے جھگڑے گا؟ تو جھگڑ ہی نہیں سکتا اس سے۔ اس کا آسان سا طریقہ ہے تو اپنے دوست کو آواز دے جس کے تو گھر آیا،
وہ جب باہر آئے گا وہی کتا جو تھوڑی دیر پہلے تجھ پہ جھپٹ بھی رہا تھا، ہاں جی، تجھے کاٹنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اس نے صرف ایک بار اس کو کہنا ہے بیٹھ آرام سے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے کتے کا۔ وہی کتا اس کی ساری حالت بدل جائے گی، اس نے آرام سے زمین پہ بیٹھ جانا، تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں یہ شیطان نے بھی اللہ کا کتا ہے، تو اس سے کیوں لڑتا ہے؟ تو اپنے اللہ کو پکار ہیں، تو اپنے اللہ کو کہے، تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر، اور عرض کس طرح کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کبھی پکار تو صحیح، کبھی سچے دل سے اس کو۔ یہ تو شیطان کا رولا ڈال رہا ہے، یہ سارے رولے تو بھول جائے گا۔ پھر بڑے بڑے بزرگوں پہ اس نے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن جس کو اللہ نے بچایا یہ پھر اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکا۔ حضرت خود کہہ رہے ہیں، خود کہتا ہے وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، مصباحی پہ بھی پورا زور لگاؤں گا، کیونکہ مجھ پہ تو بڑا زور، میں آپ کو کیا بتاؤں، بس بعض دفعہ تو بالکل قریب، لیکن وہ پھر کرم کر کے اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں جی، جمعے کا دن، ہمیں بندہ پہ جھوٹ بولے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر اس کو گراتا ہوں تو صرف یہ نہیں گرے گا، ساتھ اتنے زیادہ گریں گے، ادھر تو جتنے زور لگتے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بس پھر وہ ہر بار بچا لیتا ہے، بالکل قریب حضرت، لیکن وہ اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ علم جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا، عمل جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا۔ باقی تو اس نے کسی پہ زور تو اس نے آنا تو اس نے ادھر ہی ہے نا جدھر مال ہے، جدھر کچھ ہے آئے گا تو ادھر ہی نا چھیننے کے لیے۔ جتنا عمل زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ مارتا ہے۔ اس لیے ذرا ایک کی نسخہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ بچا لے، میرے اللہ مینوں بچا لے، میرے اللہ مجھے اس کتے سے بچا لے۔ تو پھر وہ خود ہی قرآن ہے جی، پہلے خود کہتا ہے والا اغوینہم اجمعین، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا، لیکن پھر آگے خود ہی کہتا ہے الا، مگر عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ حضرت ہے خود ہی کہہ دیا، اس نے خود ہی ہاتھ کھڑے کر گئے، الا، جو تیرے مخلص بندے ہیں، اخلاص والے ہیں، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، باقی نہیں چھوڑوں گا کسی کو۔ اس لیے حضرت مخلص ہو جائیے اور پھر اپنے اللہ نو پکاریے، حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جس کو میرا اللہ بچائے اس کا بگاڑ کوئی کچھ نہیں سکتا۔ حضرت جو خود بچنا چاہے اس کے لیے ہزار راستے ہیں، جو خود ہی نہ بچنا چاہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت میں اللہ کے حضور دعا کروں گا اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے۔ اس وقت بہرحال بچنے والی سوچ ہے، اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے۔ اس وقت تو پوری جا رہی ہیں حضرت جی، اس وقت تو پورا جناب نہیں حضرت جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں حضرت اکثر سوچتا ہوں حضرت، اگر ہمارے بڑوں کے ساتھ وہ باز نہیں آیا، ہمارے ساتھ کیا کرتا ہوگا، کیسے کھیلتا ہوگا وہ ہمارے ساتھ، کیسے کھیلتا ہوگا۔ میں حضرت جی ایک جگہ نہ تقریر کر رہا تھا، یو کے میں ہی تھا، تو بڑا سما بندہ، وہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بڑی کیفیت بنی ہے، باز تو نہیں نہ آتا یہ،
اس نے بس کسی کے کان میں پھونک ماری، وہ نوجوان سا لڑکا تھا، وہ اٹھ کے نا وہ جنہوں نے بلایا تھا ان کو آ کے کہتا ہے جی مولوی صاحب نے کو بس کرو ٹائم ہو گیا، لیکن اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ میں نے کہا سلیمان شیطان یہی تو چاہتا ہے، شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ ختم ہو یہ جو آنسو بہ رہے ہیں لوگوں کے، جو تو لوگوں اللہ کے فضل سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ یہی تو چاہتا ہے یہ ختم ہو، تو وہی کام کرنے لگا۔ میں نے اس بچے کو کہا، میں نے کہا پتر اللہ تیرے تے رحم کرے، پہلے میں غصے نہ اٹھ کے ٹور چلا، لیکن سون اون میں پورا 1 گھنٹہ تقریر اور کرنی ہے۔ یہ کیا کیا کرتا ہے حضرت ہمارے سے؟ اگر میں غصہ کر کے اٹھ کے چلا جاتا تو نقصان ہی ہونا تھا نا۔ یہ علم اور پھر اللہ کا فضل حضرت، یہ تو حضرت آپ اس سے لڑ نہیں سکیں گے حضرت، آپ اس سے لڑ نہیں سکیں گے۔ علم لیکن اصل جو ہے اللہ کا فضل۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضرت جی کیا کیا نہیں ہم سے کرواتا ہوں، یہ جو کچھ باہر چل رہا ہے یہی ہے نا حضرت، بس وہ اس لیے حضرت اسے پناہ منگا کریں۔ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو سچے دل سے اللہ جس کی پناہ میں آئے گا، سچے دل سے، ایویں نہیں ایتھو پڑھ چڑھے اعوذ باللہ من الشیطان، نہیں، جو دل سے کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرماتے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس بندے اور شیطان کے درمیان 10,000 پردے کھڑے کر دے گا۔ حضرت ابن جوزی نے، امام ابن جوزی نے بتایا، آپ فرماتے ہیں تو کسی کے گھر چلا جائے اور اس نے اپنے گھر کے دروازے پہ ایک بڑا خونخوار سا کتا باندھ رکھا ہے، اب وہ کتا تجھے اندر نہیں جانے دے رہا تو کیا کرے گا؟ کتے سے لڑے گا؟ لڑنا بھی نہیں چاہیے، تو لڑ سکتا بھی نہیں اس سے، وہ کتا تیرا نقصان کر دے گا۔ تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کے مالک کو آواز دے، جس کے پاس تو آیا ہے اس کے مالک نے ایک دفعہ اس کو کہنا ہے بیٹھ آرام سے، وہی کتا جو پہلے پہ بھونک بھی رہا تھا تجھے کاٹنے کے لیے، تجھے چیرنے پھاڑنے کے لیے، وہ بےتاب تھا، ٹھیک ہے، ایک بار اس کے مالک نے کہنا بھائی چپ، تو اس نے چپ کر کے بیٹھ جانا۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں اسی طرح جو شیطان ہے یہ بھی اللہ کا کتا ہے، تو اس سے نہیں لڑ سکتا ہے تو اس کو پکار، وہ بچا لے گا تجھے اس سے۔ اس لیے حضرت جی پکارو اس مالک کو۔ اس وقت ہمارے حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، وہ پتہ ہے شیطان کے جو ہتھیار ہیں جس سے وہ کام خراب کرتا ہے، ان ہتھیاروں میں بہت بڑا ہتھیار ہے غصہ، گھروں کے گھر اجاڑ دیے۔ آپ نے کبھی سنا ہے حضرت جی 80 سال کی عمر میں طلاق؟ میں نے سنی ہے، اور میرے اسی علاقے میں ہوئی ہے۔ سنا ہے آپ نے کہ 80 حضرت جی بچے، بچوں کے بچے، آگے ان کے بھی بچے، کیا غصہ، شیطان کے ہتھیاروں میں سے بڑا ہتھیار غصہ۔ آپ نے سنا ہے حضرت جی شادی کی رات میں بھی طلاق؟ ہم نے کئی بار سنا ہے، وجہ غصہ۔ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہی مومن تو غصہ پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اس کے ہتھیاروں میں سے بڑا ہتھیار ہے غصہ۔ اس لیے مولا مشکل کشا نے فیصلہ کر دیا، آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جس کے ڈنڈ بڑے بڑے ہوں، حضرت مولا مشکل کشا نے یہ نہیں فرمایا، بات کا مفہوم ہے، پہلوان وہ نہیں جس کی جناب چھاتی کو بڑی چوڑی ہو، پہلوان وہ نہیں جو ٹنوں منو وزن اٹھا ڈالے، فرماتے اصلی پہلوان وہ ہے جو غصہ پی جائے۔ اوکھا کام میں کوڑا کوٹے نہیں پیا جاتا، اگر بالفرض ہو سکتا ہے آپ پینے کا ارادہ کاری لیں یا پی لیں، پھر آپ کو یہ دائیں بائیں والے نہیں کھڑے رہنے دیں گے، جا گئے رہ گیا، جا کے مچھاں لوا پہلے، ایویں ڈیڈی مچھ رکھی ہے، ہویا تیرے کو کھ نہیں، اوکھا کام، لیکن پی جایا کرو۔ اور پھر پتہ کیا ہوگا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بروز قیامت پھر اعلان ہوگا، کدھر ہیں ہمارے لیے غصہ پی جانے والے ہیں؟ سارے معاشرے کا مزاج، میں سمجھا کہ بھائی ایک معاف کر دینے، غصہ پی جانے سے اتنا بڑا ہی نہ دیکھ رہے غصے کا بنا ہوا ہے، سارے معاشرے کا مزاج حضرت جی بدلہ لینے کا بنا، ہر بندہ حضرت جی اپنے اندر
کسی نہ کسی دبا کے بیٹھا ہوا ہے، وتر دب کے رکھے ہے اور ہم موقع کے منتظر ہیں، موقع اور ہم بدلہ لیں اپنا پورے کا پورا۔ فرمایا جو ہمارے لیے معاف کر دے پھر اعلان ہوگا کدھر معاف کریں گے، کدھر ہیں آج غصہ پینے والے، کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس دور میں نہیں ہے انہو لکم عدو مبین، یہ کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو۔ روز صبح اٹھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرو، یا اللہ دن چڑھے آئے تو چاڑے آئے، میرے زور نہ نہیں چڑھے اتنا میں چاڑے آئی یہ پھر آئی دا دن دکھائے آئی منو اللہ دیکھ لو بچا لو، منو نفس دیا شرارت گڑ گڑاؤ سو اور جو مرضی حالات میں اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہوتے کبھی مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، مایوس ہو جس کا اللہ کوئی نہیں ہے، مایوس ہو جس کا اللہ کوئی نہیں ہے۔ میں ادھر یو کے میں تھا، ٹھیک ہے بڑی ترقیاں بھی لیکن بڑا کچھ اور بھی وہاں اسپیشل میں ایک شہر ہے ادھر برسٹل، وہ پل بنا خودکشی کرنے کے لیے، جہاں لوگ خودکشی کرنے کے کھڑی کر کے پل سے چھلانگ مار دیتے، پتہ کیوں؟ کیونکہ ان کا اللہ کوئی نہیں، اللہ وہی اللہ ان کا بھی اللہ ہے لیکن وہ اس کو بھلا چکے ہیں، پھر وہ اس لیے اسپیشل پل بنا ہوا ہے۔ مجھے وہ لے کے گئے بچے اسپیشل دکھانے کے لیے، میں گئے ہی نہیں کیونکہ میں جیسے جیسے پل کے قریب جاتا کیفیت میں گھٹن جاتا، ایسی کو نحوست سی اس جگہ پہ، میں نے کہا چلو اب بچے لے آئے تو ان کا دل نہیں میں نے توڑنا، اور میں نے کہا یار کتے سائڈ تے ہو کے کھلو کے دیکھ لیں، اس سائڈ پہ اترے تو اللہ نے ایسا کرم کیا بڑی شدید بارش شروع ہو گئی، ہمیں جلدی سے واپس باقاعدہ پل بنا ہوا ہے ادھر برسٹل شہر ہے جہاں لوگ دور دور سے نا خودکشی کرتے ہیں، خودکشی کی جگہ بنی ہوئی ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا اللہ کوئی کبھی مایوس نہیں ہونا، بس اسے مانگنا، اور اگر نہ ملے تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، پھر مانگنا، پھر نہ ملے تو پھر دل چھوٹا نہ کرنا، محنت کرنا پھر مانگنا، دے گا